السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے خیرخواہی کے بارے میں پڑھا کہ دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کے کتاب کے لیے، اس کے دین کے ائمہ کے لیے اور مومنوں کے لیے، یعنی اس کے ماننے والوں کے لیے۔ اور ہم نے اس کی وضاحت بھی پڑھی کہ اللہ کے لیے خیرخواہی کا مطلب کیا ہے، رسول کے لیے خیرخواہی کیسے کی جاتی ہے، کتاب کی خیرخواہی کیا ہوتی ہے، ائمۃ المسلمین کی اور عامتہم کی کیسے ہوتی ہے۔ تو ہم نے ائمۃ المسلمین کی خیرخواہی کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو ذرا نکالیے، پھر اس میں کیا لکھا ہوا آپ نے ڈیٹ کے ساتھ نکالیے۔ ائمۃ المسلمین کی خیرخواہی کیسے کی جاتی؟ کوئی بات یاد ہو آپ کو؟ اچھے کاموں میں مدد، ٹھیک ہے، خیر اور بھلائی کے کاموں میں تعاون اور مدد، اور اس سے پہلے معروف میں اطاعت، یعنی جو نیکی کے کام وہ کر رہے ہوں اور نیکی کے کاموں کا وہ حکم دے، کیونکہ لیڈر کو مختلف چیزوں میں رہنمائی کرنی ہوتی ہے عوام کی، تو پھر ان کی خیرخواہی کیا ہے کہ جو بھلائی کے کام کہیں وہ کیے جائیں۔ اور اگلا پوائنٹ تھا کہ بھول اور غلطی ہو جائے تو یاد دہانی کرائی جائے، کوئی بھول جائے تو کیا کرانا چاہیے؟ یاد کرا دینا چاہیے، غلطی کر دے تو اصلاح کر دینی چاہیے، اور ان کی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور کیا کرنا چاہیے؟ یہ میں آپ کے دراصل نوٹس پڑھوا رہی ہوں آپ سے کہ آپ کیا لکھتے ہیں، کیونکہ سن کے تو باتیں یاد نہیں رہتی۔ قلم کا استعمال اسی لیے ضروری ہے کہ ریمائنڈر ہو، جب کبھی دوبارہ خود پڑھیں ان ابواب کو یا کسی کو پڑھائیں تو یہ باتیں پھر سے ہمیں ڈھونڈنی نہ پڑے۔ اس کے علاوہ کچھ ہو تو ٹھیک، ورنہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اسلام میں لیڈرشپ کا کانسیپٹ جو ہے وہ پاور حاصل کرنا نہیں، بلکہ دراصل ذمہ داری نبھانا ہے، دوسروں کی خیرخواہی کرنا ہے، دوسروں کی خدمت کرنا ہے، مدد کرنا ہے۔ اسلام میں لیڈر کون ہوتا ہے؟ خادم ہوتا ہے، یعنی لیڈرشپ پاور سمبل نہیں ہوتا بلکہ خدمت کا سمبل ہوتا ہے۔ اور پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ ائمہ کی اقسام کتنی ہوتی ہیں، لیڈرز کس کس چیز میں لیڈرز ہوتے ہیں۔ مثلا ایک خلافت ہوتی، خلیفہ ہوتا ہے، اسٹیٹس مین ہوتا ہے، اور لیڈرشپ صرف اسٹیٹس مین کے لیے نہیں ہوتی۔ اسلام میں لیڈرشپ اس کے علاوہ بھی مختلف کاموں میں ہو سکتی ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ مثلا امامت، جیسے مسجد میں نماز کا جو امام ہے، نماز کرانے والا، وہ بھی کیا ہے؟ دراصل لیڈر ہے۔ اب وہ اصل میں ایک بہت بہترین معیار ہے، اس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں جب وہ نماز لیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اسلام میں درست لیڈرشپ کی اور اس ذمہ داری کی کتنی اہمیت ہے کہ نماز جیسے فریضے کو اس سے باندھ دیا گیا ہے، ہر روز 5 دفعہ پریکٹس کرائی جاتی ہے لیڈرز کی خیرخواہی کی، اور پھر وہ عوام کی خیرخواہی کا رول جواب میں جو پلے کرتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ امام جو ہے اس کی پیروی کی جاتی ہے، اس کو فالو کیا جاتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھا جاتا۔ وہ غلطی کرتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پیچھے سے اس کو یاد کراتے ہیں۔ اچھا، اور کیا کرتے ہیں؟ نماز ہی کی لیڈرشپ کو دیکھیے نا، وہ ایکٹ کرتا ہے اور پیچھے والے اس کو دیکھ کے پھر اس کے مطابق ایکٹ کرتے ہیں، اور ٹیم ورک بھی ہوتا ہے، اس میں مل جل کر سب ایکشنز کیے جاتے ہیں۔ اور لیڈرشپ کہاں کہاں ہوتی ہے؟ نماز کے علاوہ گھر کا سربراہ بھی لیڈر ہوتا ہے، ماں بھی لیڈرشپ کے رول میں ہوتی ہے، اور استاد بھی لیڈرشپ کا رول ادا کر رہا ہوتا ہے۔ علماء جو ہوتے ہیں، جو دینی اور ذہنی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی لیڈرز ہوتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ کیسے خیرخواہی ہو سکتی ہے؟ ان کے نیک کاموں میں مدد کی جائے، جو ان کی اچھی چیزیں ہیں ان کا ذکر کیا جائے، جو ان کی غلطیاں ہیں ان کے اوپر ان کو تو اصلاح کے لیے کہا جائے، لیکن ان کو نشر نہ کیا جائے۔ ان کی ذمہ داریوں کو بانٹنا چاہیے، ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اور مومن نصیحت بھی کرتا ہے اور تنقید بھی کرتا ہے،
لیکن تعیب نہیں کرتا. یعنی تعیب کیا ہوتی ہے؟ عیب لگانا، عیب جوئی کرنا. اور خیر خواہی کیا ہوتی ہے؟ عزت و احترام دینا. یہ بھی اسی میں آتا ہے. اب عام مومنوں کے لیے خیر خواہی، ہر ایک کے لیے خیر خواہی، اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے ذہنی طور پر سوچئے کہ آپ کے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ کے گھر میں ہیں، یا ورک پلیس پہ، یا کہیں بھی، یا جو آپ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں سڑک پر تو لوگ آپ کو دائیں بائیں دکھتے ہیں. تو سارے انسانوں کی بھلائی اور پھر اہل ایمان کی بھلائی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے ساتھ خیر کیسے ہو سکتی؟ سلام کرنا دعا ہے، دعائے رحمت ہے، دعا دینا. اور کسی بوڑھے بیمار شخص کے لیے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دینا، ان کا سامان اٹھا لینا، ان کی مدد کرنا، اور تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا. یعنی دنیاوی تکلیفوں کو دور کرنا اور ان کے کاموں میں سہولت پیدا کرنا، فیسیلیٹیٹ کرنا. لیکن سب سے بڑی خیر خواہی کسی بھی انسان کی یہ ہے کہ اس کی آخرت کو سنوارنے کے لیے کوشش کی جائے، فکر کی جائے. خواہ وہ آپ کی اپنی اولاد ہو، خواہ وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، کوئی بھی ہو. اگر آپ کسی کو سونے کا نوالا بھی کھلا رہے ہیں نا، اور آپ کو اس کی آخرت کی فکر نہیں، تو آپ نے اس کے ساتھ سچی خیر خواہی نہیں کی. کیا فائدہ کہ اگر آپ اسے چند روزہ زندگی کے لیے تو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اس کے جسم کو، اس کے ذہن کو، اس کی ضروریات میں اس کے کام آ رہے ہیں، لیکن اگر الٹیمیٹلی اس کا ٹھکانہ جہنم میں، تو آپ نے کیا خیر خواہی کی؟ اس کی کوئی خیر خواہی نہیں کی. تو اصل خیر خواہی کسی بھی انسان کی کیا ہے کہ اس کی آخرت کی فکر کی جائے، اس کو ہمیشہ کی مصیبت میں پڑنے سے بچا لیا جائے. اسی لیے پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کیا ہے؟ دراصل خیر خواہی کی ایک قسم ہے. تو ایسی بات کرنا کسی کے لیے، ایسی راہ دکھانا کسی کو، ایسی تعلیم دینا کسی کو جس سے اس کی ہمیشہ کی بھلائی حاصل ہو، یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے. پھر اسی طرح کسی کو دنیا یا آخرت کا کوئی نقصان پہنچ رہا ہو تو اس سے بچانا، اچھا مشورہ دینا، جو چیز کسی کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے اس کی طرف دھیان دلانا اس کا کہ تم یہ کام کر لو، یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے. پھر اسی طرح جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے بھی، یہی خیر خواہی ہے. یہ معیار ہے اصل میں خیر خواہی کا. دوسرے کی جان، مال، عزت کی حفاظت کرنا، سامنے بھی اور پیچھے بھی، نرمی اور محبت کا سلوک کرنا. اور اسی طرح کچھ منفی چیزوں سے بچنا، مثلا کسی کو دھوکہ نہیں دینا، یا کسی کے خلاف کوئی سازش میں شریک نہیں ہونا، یا کوئی اگر کسی کے خلاف پیچھے سے اس کو نقصان دینے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو روکنا. یہ ساری چیزیں خیر خواہی میں آ جاتی ہیں. پردہ پوشی کرنا، کسی کے عیب ڈھانکنا، اور مصیبت کے وقت صبر کی تلقین کرنا، دکھ درد میں کام آنا، نصیحت طلب کرے تو نصیحت کرنا، انکریج کرنا، غائبانہ طور پہ دعا کرنا، زندہ ہو تب بھی، مر جائے تو اس سے زیادہ. یعنی کسی لالچ اور کسی غرض یا کسی گمان کے بغیر دوسرے کی یعنی ایک طرفہ طور پر اچھائی سوچنا. کوئی اچھا کرے تب بھی اور نہ کرے تب بھی اس کے لیے اچھا ہی سوچنا. اگر اس کی کوئی غیبت کر رہا ہے تو اس کو ڈیفینڈ کرنا، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا کہ ہو سکتا ہے تم نے سمجھنے میں غلطی کی، ہو سکتا ہے ایسے بات نہ ہو، کسی اور طرح ہو. یعنی غائبانہ طور پر اس کی پیٹھ پیچھے اس کی مدد کرنا. غلطی کرے تو اصلاح کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی اسی میں آ جاتا ہے. شرک ہو، بدعت ہو، جو بھی غلط کام ہو جن میں کوئی مبتلا ہو تو اس کے لیے تڑپ رکھتے ہوئے اس کی بھلائی کی کوشش کرنا کہ وہ کسی طرح اس سے نکل آئے، خواہ وقتی طور پر ان کو اچھا نہ بھی لگے. کوئی نیکی کا موقع ہو، کوئی دین دنیا کے فائدے کی چیز ہو، دنیاوی فائدے بھی ہوں تو بھی ان کی رہنمائی کرنا کہ یہ چیز یہاں زیادہ بہتر ملتی ہے، یہ چیز یہاں زیادہ بہتر ہو سکتی ہے. کسی کو اچھا پڑھنے کا مشورہ دینا، دنیاوی ڈگری کے لیے بھی. اگر آپ کسی خاص فیلڈ میں ماسٹر ہیں تو آپ دوسرے کی بھی بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں. جن چیزوں کا آپ کو تجربہ ہے، علم ہے، اس کی روشنی میں دوسرے کی راہیں آسان کرنا. یہ سب کچھ اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر ایک اسٹرانگ قسم کی موٹیویشن ہو، سیلف موٹیویٹڈ ہو.
اس کے بغیر یہ سب ہو نہیں سکتا. تو وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے اندر آ جائے تو سیلف موٹیویٹڈ ہو جاتا ہے؟ محبت. تو آج ہم محبت کا چیپٹر پڑھیں گے، کیونکہ آپ کیسے کسی کی خیر خواہی کر سکتے ہیں اگر آپ کے دل میں اس کے لیے جذبہ ہی کوئی نہیں ہوتی نا، جس سے کوئی تعلق ہی نہیں، واسطہ ہی نہیں، اس کا اچھا ہو برا ہو. محبت جو ہے وہ انسان کے اندر حرکت پیدا کر دیتی ہے، کام کرنے کی طاقت پیدا کر دیتی، ایک دھن اور ایک شوق لگا دیتی، اور اس سے بڑے بڑے بھاری کام، مشکل ترین کام آسان ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم لفظ الحب کا روٹ، اس کے معنی، اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں پڑھیں گے. حب یحب، باب ضرب یضرب سے اس کا مصدر حبن وحبن آتا ہے، اور لفظی معنی ہوتا ہے رغبت کرنا، کسی چیز کی طرف مائل ہونا. حابہ سے محابتن، باہم محبت کرنا ایک دوسرے سے، اور احبہ باب فعل میں محبت کرنا، احب یحب سے، اور یحب کا لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے، یحبہم و یحبونہ. اسی سے پھر محب محبت کرنے والا، اور محبوب جس سے محبت کی جاتی. اسی مادے سے لفظ استحبہ آتا ہے باب استفعال میں، استحبہ ترجیح دی، اچھا سمجھا. اسی مادے سے لفظ حبتن ہے، دانا. اور لفظ محبت استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور محبت بھی کہا جاتا ہے. اور محبت کا معنی ہوتا ہے مرغوب چیز کی طرف، پسندیدہ چیز کی طرف طبیعت کا میلان، جھک جانا. ہا با با کا جو مادہ ہے، اگرچہ اس کا بنیادی معنی رغبت، محبت، میلان، کسی چیز کی طرف جھکاؤ ہے، لیکن اس مادے سے 5 معنی نکلتے ہیں، اس روٹ سے 5 معنی نکلتے ہیں. نمبر 1 الصفاء والبیاض. صفا کس کو کہتے ہیں؟ صفائی کو، اور بیاض سفیدی کو. اسی لیے دانتوں کی سفیدی اور چمک کے لیے حبب الاسنان آتا ہے لفظ، کیونکہ چہرے پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ جو چیز نمایاں ہوتی ہے وہ صاف دانت ہوتے ہیں، اور اگر وہ گندے ہوں تو بے شک آپ نے کتنا بھی میک اپ کیا ہو، جتنی چاہے لپسٹک لگی ہوئی ہو، کوئی چیز خوبصورت نظر نہیں آتی. تو دانتوں کی صفائی کے لیے حبب الاسنان کا لفظ آتا ہے. تو اسی سے پھر صفاء المودہ، محبت کے لیے پہلی شرط کیا ہوتی ہے؟ صفائی، یعنی کوئی میل نہ ہو، کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو اس کو صاف نہ رہنے دے. اس مادے سے ایک اور معنی نکلتا ہے العلو والظہور. علو کس کو کہتے ہیں؟ بلندی کو، اور ظہور نمایاں ہونا. تو اس سے آتا ہے پھر لفظ حبب الماء و حباب. حباب کیا ہوتا ہے؟ بلبلہ. بلبلہ کیسے بنتا ہے؟ نمایاں ہو جاتا ہے نا، جیسے بارش پڑتی، تو بارش پڑتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا جب قطرے گرتے ہیں پانی کے اندر، کبھی آپ کسی نہر کے کنارے کھڑے ہیں اور بارش ہو رہی ہو تو جو ہی قطرہ گرتا ہے تو بلبلہ بن جاتا ہے. تو حباب کہتے ہیں بلبلے کو. اور محبت کے لیے بھی یہ ایک لازمی حصہ ہے، کیونکہ جب انسان کے دل میں محبت آتی ہے تو دل میں بلبلے اٹھتے ہیں، یعنی انسان چین سے بیٹھ نہیں سکتا. پھر اگر اللہ کی محبت دل میں آ جائے تو پھر آپ سست ہو کے نہیں بیٹھ سکتے، پھر آپ اٹھیں گے اور کچھ کریں گے. تیسرا معنی ہے اللزوم والثبات. لزوم، لزوم کا معنی ہوتا ہے چمٹنا، اور ثبات کا معنی ہوتا ہے جم جانا. عربی میں کہتے ہیں حب البعیر و احبہ. جب اونٹ بیٹھ جائے اور اٹھ کے نہ دے. جب اونٹ کہیں بیٹھ جاتا ہے اور اٹھتا نہیں، اب اونٹ کو اٹھانا آپ کے بس میں ہے، آپ ہلا جلا کے اٹھائیں اس کو، مشکل ترین کام ہے، تو اس کے لیے بھی لفظ حبہ آتا ہے، یعنی یہی محبت والا لفظ. تو ریلیشن شپ کیا محبت میں اور اونٹ کے بیٹھنے میں، کہ انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، پھر اس کو چھوڑتا نہیں، زندگی بھر نہیں چھوڑتا اس کو.
اگر اللہ کے راستے سے محبت ہو جائے انسان کو تو پھر انسان اس راستے کو کسی بھی قیمت پہ نہیں چھوڑتا، اس سے چمٹ جاتا ہے. قرآن سے محبت ہے تو قرآن کو کسی قیمت پہ کہیں بھی نہیں چھوڑے گا، کہیں بھی ہو. تو لزوم اور ثبات کا مطلب جم جانا، اسی سے پھر استقامت آتی. لوگ کہتے ہیں نا دعا کریں ہمیں استقامت نصیب ہو دین پر. اگر محبت آ گئی دین کی، کوئی چیز آپ کو ہٹا ہی نہیں سکتی، خود ہی ثبات آ جائے گا. چوتھا معنی ہے اللب. لب کہتے ہیں کسی چیز کے مغز یا خلاصے کو. لب لباب، جسٹ. عقل کے لیے بھی آتا ہے لب، اولو الالباب بھی آتا ہے. تو لب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا سب سے اعلیٰ ترین حصہ، یعنی دماغ کا جو نچوڑ ہوتا ہے. تو محبت میں بھی یہ چیز لازم ہوتی ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو اعلیٰ ترین چیز دیتا ہے. اور انسان کے پاس اعلیٰ ترین چیز کیا ہے؟ اس کا دل ہے. تو اسی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے حبۃ القلب. حبۃ القلب کہتے ہیں دل کے اندرونی حصے کو. اور اسی سے لفظ حبہ دانے کے معنوں میں ہے، کیونکہ ایک دانہ یا بیج جو ہوتا ہے اس میں پورا درخت سمٹا ہوا ہوتا ہے، نچوڑ ہے نا اس کا. ٹھیک ہے، پوری درخت کی پلاننگ پروگرامنگ اس بیج کے اندر ہوتی ہے، جو پھوٹ کے پھر اتنا بڑا بنتا ہے. یعنی جتنی اس کی شاخیں بننی ہے، جتنے اس میں پتے آنے، پھل آنے، پھول آنے، سب کچھ کس میں سمٹا ہوا ہوتا ہے؟ اتنی سی چیز میں. یعنی حبہ جو ہے نا، یہ دانا ہمیں دیکھنے میں تو دانا اور ایک اٹھا کے کھا لیتے ہیں اور کبھی سوچا بھی نہیں کہ کیا کھا لیا. پورے پودے کے اندر سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کا دانا. اسی سے پھر آگے دوبارہ سب کچھ آتا ہے. وہی سب سے بہترین مال ہوتا ہے. مثلا گندم بوتے ہیں آپ یا کوئی بھی چیز، تو باقی پودے کے اندر کتنا ڈھیر مال ہوتا ہے، لیکن اس سب کو پھینک دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے یا جانور کھا جاتے ہیں. اور انسان کے لیے کیا آتا ہے؟ حبہ دانا آتا ہے نا. اور دانے کے بغیر تو آپ کی غذا ہی نہیں. تو نباتات میں سے بھی سب سے اعلیٰ ترین چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ دانا. خواہ وہ بادام کا ہو، خواہ وہ اناج کا ہو، خواہ مکی کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، خواہ مٹر ہو، کچھ بھی. تو کسی پودے کے اندر حبہ جو ہے وہ دانے کو کہتے ہیں. اور دانے کو دانا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ جسٹ ہے، نچوڑ ہے، اعلیٰ ترین چیز ہے، سب سے قیمتی اور بہترین چیز ہے. تو حبۃ القلب یعنی دل کے لیے بھی آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دل انسان کے جسم میں سب سے قیمتی ترین چیز ہے. کسی کا ہاتھ کٹ جائے تو وہ سروائیو کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی کا دل بند ہو جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا. پانچویں چیز ہے الحفظ والامساک. حفظ کس کو کہتے؟ حفاظت کرنے. امساک روک کے رکھنا، پکڑ کے رکھنا، کسی قیمت پہ نہ چھوڑنا. اسی سے آتا ہے حب الماء للوعاء، یعنی پانی جس برتن میں محفوظ رکھا جاتا ہے اس کے لیے لفظ پھر آتا ہے. برتن کے لیے آتا ہے، کسی قیمت پہ نہ چھوڑنا. تو انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑنا چاہتا، کسی قیمت پہ اس کو اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتا. تو محبت کا معنی یا ڈیفینیشن کسی ایک لفظ میں یا ایک لائن میں بیان نہیں ہو سکتی. اس کے اندر یہ 5 چیزیں لازم ہوتی ہیں. کون کون سی؟ الصفا، العلو، اللزوم، اللب، الحفظ. یہ لازم و ملزوم ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے اتنی لمبی چوڑی تفصیل کی کیا ضرورت ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں اصل کل فعل و حرکت فی العالم، ہر فعل، ہر حرکت کی جو اصل ہے، بنیاد ہے، وہ محبت ہے. اصل یعنی بنیاد، کل فعل ہر کام کی، ہر کام کے پیچھے جو اس کی روٹ ہے، یا روٹ کاز کہہ لیں یا بنیاد کہہ لیں یا اصل یا جڑ کہہ لیں، وہ محبت ہے. اور صرف فعل نہیں، وہ تو کہتے ہیں ہر حرکت، ہر موشن کے پیچھے یہی ہے. لہذا ایمان، عمل، ان سب کے پیچھے اصل چیز محبت ہے، کیونکہ اسی سے انسان کا ارادہ بنتا ہے، اسی سے انسان کے اندر حرکت آتی، اسی سے انسان دوڑتا ہے، اسی سے انسان پھر
استقامت اختیار کرتا ہے، اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے، سب کچھ دے کے بھی خوش رہتا ہے، تکلیف بھی پہنچے تو بھی پریشان نہیں ہوتا، اس کو ہر چیز میں پھر لطف آتا ہے. ان کی ایک کتاب ہے قاعدۃ المحبہ ابن تیمیہ کی، تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اصل کل فعل و حرکت فی العالم الحب. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہے جیسے بغض اور کراہت جو ہوتی ہے وہ مانع ہوتی ہے اور روکنے والی ہوتی ہے. یعنی کسی چیز کی نفرت اور بغض انسان کو کیا کرتا ہے؟ روک دیتا ہے. مثلا مثال سے آپ اس کو سمجھے کہ اگر بچے کے سامنے آپ ایسی چیز رکھیں گے جس سے اس کو محبت ہے تو وہ کیا کرے گا؟ مثلا چاکلیٹ، کیا کرے گا؟ فوراً کھا لے. اچھا اگر آپ کوئی ایسی فوڈ رکھیں کہ جو اس کو پسند نہیں تو کیا کرے گا؟ پیچھے کر دے گا، رک جائے گا اس سے. تو محبت ایک ڈرائیونگ فورس ہے اور نفرت جو ہے وہ الٹا کرتی ہے انسانی. وہ بھی ایک ہے لیکن وہ واپس پلٹاتی، یعنی کسی چیز سے روکتی ہے. نفرت روکنے کا ذریعہ ہے اور محبت آگے بڑھانے کا، حرکت کا، عمل کا، ارادے کا. کہتے ہیں کہ جہاں محبت اور ارادہ نہیں ہوگا وہاں کوئی کام بھی نہیں ہوگا. امام ابن تیمیہ ہی کہتے ہیں کہ جہاں محبت نہیں، ارادہ نہیں، وہاں کام بھی کوئی نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان براہ راست کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف بڑھتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان انڈائریکٹلی کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف بڑھتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے آپ کی پسندیدہ غذا ہے تو کسی کو آپ کو کہنے کی، مجبور کرنے کی ضرورت نہیں، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. وہ چیز سامنے آئے گی تو آپ انکانشیسلی ہاتھ بڑھائیں گے اور کھا لیں گے. تو وہ کیا چیز ہے؟ پسند ہے نا آپ کی، جس نے آپ کو ہاتھ بڑھا دیا اور آپ نے کھا لیا. اور اگر کوئی روک بھی رہا نہیں مت کھاؤ، بیمار ہو پھر بھی کہتے نہیں تھوڑا سا اور دے دو، کوئی بات نہیں. ڈائبیٹک لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے مشکل ہوتی. اچھا اسی طرح بعض اوقات کوئی چیز پسندیدہ ترین ہوتی ہے لیکن انسان رک جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنی صحت عزیز ہوتی یا زندگی عزیز ہوتی ہے، تو وہ بھی کیا انڈائریکٹلی محبت ہی وہاں بھی انوالو ہے. وہ اس چیز سے تو نہیں لیکن اپنی زندگی سے، اپنے آپ سے پیار ہے، لہٰذا وہ محبت اس محبت پہ غالب آ گئی، لہٰذا اس کی وجہ سے وہ اس کی طرف چل پڑتا ہے. اگر غور کیا جائے تو فرشتے کائنات میں کیوں دوڑتے پھر رہے ہیں، کیوں تیرتے پھر رہے ہیں؟ اللہ کی اطاعت میں کیا چیز انہیں دوڑا رہی؟ تھکتے ہی نہیں، ہر وقت ذکر کر رہے ہیں، ہر وقت دوڑ رہے ہیں. فالسابقات سبقا، محبت دوڑاتی نا. وہ کہتے ہیں کہ صرف فرشتے نہیں، ایک ایک ذرہ، کل فی فلک یسبحون، ذرے کی حرکت بھی دراصل خالق کی محبت کی وجہ سے. یعنی جو گیلیکسیز کی موومنٹ ہے اس کو لے لیں، انسان کا طواف لے لیں. طواف بھی کیا ہے دراصل؟ کیا کرنا ہوتا ہے وہاں گھومنے پھرنے سے؟ کیا مطلب ہے؟ کچھ نہیں، محبت ہے، صرف محبت کا اظہار ہے، وہ آپ کو گھما رہا ہے. پھر اسی طرح ایک ذرہ بھی، یعنی ایک ایٹم جو ہے، اس کے اندر کی بھی جو حرکت ہے وہ بھی بنیادی طور پر وہ اطاعت ہے، اور وہ اطاعت اس محبت کی وجہ سے آئی جو خالق کے ساتھ ہے. انسان کے اندر بھی کسی نیک کام کے کرنے کی صحیح معنوں میں دوڑ آ نہیں سکتی جب تک کہ محبت نہیں اترتی. صحابہ کرام اور ہم میں فرق کیا تھا؟ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایسی محبت تھی کہ انہوں نے اس کی خاطر ہر چیز دے دی، سب کچھ چھوڑ دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی جو ان کے والدین، اولاد، ہر چیز سے غالب تھی، لہٰذا ان کے اشارے پہ دوڑتے تھے، ہر چیز پیچھے رہ گئی، دنیا کو تبدیل کر دیا. کام ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کام سے محبت نہ ہو. یعنی کام جو ہے وہ صرف کسی سکل کی وجہ سے نہیں ہوتا، بظاہر کسی لالچ یا غرض سے ہی نہیں ہوتا، اس کے لیے پیشن کا ہونا ضروری. دین کا کام جو ہے وہ کیا طلب کرتا ہے انسان سے؟ اللہ کی عبادت کیا طلب کرتی ہے؟ نیک عمل کیا طلب کرتا ہے؟ اس کو بنیاد میں کیا چاہیے؟ اللہ کی محبت چاہیے. اور اگر وہ نہیں تو بے روح ہے. محبت جو ہے دل کو جگا دیتی ہے، دل کی غذا ہے،
اسی طرح ایمان اور عمل کی بھی روح محبت میں ہے. اگر اطاعت کر رہے ہیں اور محبت نہیں تو وہ کیا ایک بوجھ ہے. جو نماز محبت کے بغیر آپ پڑھتے ہیں اللہ کی، وہ کیسی پڑھتے ہیں؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. کیونکہ محبت ہی خشوع لاتی ہے، محبت ڈر لاتی ہے نا. ورنہ تو نماز بوجھ ہے، روزہ بوجھ ہے، صدقہ خیرات تاوان ہے، چٹی ہے، جرمانہ ہے. منافقین کی مصیبت کیا تھی؟ محبت ہی تو نہیں تھی. یہی فرق تھا نا. فی قلوبہم مرض، وہاں مرض تھی. وہ مرض کس چیز کی تھی؟ دنیا کی محبت کی تھی، جو اللہ کی محبت پہ چھائی ہوئی تھی. لہذا وہ جنگ کے لیے نکلنا، جہاد کے لیے جانا، کوئی کام کرنا ان کے لیے مصیبت ہے. اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی. خرچ کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے، کوئی کام سیدھا نہیں، کیونکہ سچی محبت نہیں. اور جب صحابہ کرام کی زندگی ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ہر چیز اعلیٰ درجے کی. کیوں؟ کیونکہ محبت ہے اندر، دل جاگے. جب دل جاگتا ہے نا تو انسان باشعور ہو جاتا ہے، اسے وہ نظر آنے لگتا ہے جو دوسرے کو نہیں. ماں کو اپنے بچے کی وہ چیزیں کیوں نظر آتی ہیں جو کسی دوسرے کو نہیں، حتیٰ کہ باپ کو بھی نہیں نظر آتی. محبت کے درجے میں فرق ہے نا. تو جتنی زیادہ شدید محبت کسی سے ہوتی اتنی زیادہ معرفت ہوتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہو، اس کے پیچھے بھی محبت ہی ہوتی ہے. انسان جتنا اللہ کو زیادہ پہچانتا ہے اتنی اللہ کی محبت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور انسان دنیا کو جتنا پہچانتا ہے اتنی دنیا سے بے رغبتی بڑھتی. جس نے دنیا کو پہچانا نہیں نا وہ دنیا کو چھوڑ نہیں سکتا، اور جس نے اللہ کو پہچانا نہیں وہ اللہ کی طرف بڑھ نہیں سکتا. یہ سب چیزیں معرفت سے آتی ہیں. پھر حارث محاسبی سے کسی نے پوچھا تھا کہ محبت کیا ہے، تو اس نے کہا میلک الی الشیء. میں عربی تھوڑی تھوڑی اس لیے ساتھ پڑھ رہی ہوں کہ آپ کو زیادہ بہتر بات سمجھ میں. میلک الی الشیء، میل ہوتا ہے میلان. میلک الی الشیء بکلیتک، یعنی کلی طور پر تمہارا میلان کسی چیز کی طرف ہو جانا. باقی چیزیں پس منظر میں چلی جائیں، بیک گراؤنڈ میں چلی جائیں، اور وہ چیز سب سے نمایاں ہو کر آگے آ جائے. کیونکہ انسان کسی بھی چیز کو جب دیکھتا ہے نا، کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیجئے، تو اس کے مثلاً آپ کسی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں تو اس چہرے میں سے جو چیز آپ کو زیادہ بہتر لگتی ہے آپ کا دھیان اسی کی طرف ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں کھانے کی ٹیبل پر، لیکن آپ کو کیا چیز نظر آ رہی؟ بہت سی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، آپ کو کون سی نظر آ رہی؟ جو پسند ہے نا. قدرتی طور پر انسان اسی طرف مائل ہو جائے. کہتے ہیں کہ میلک الی الشیء بکلیتک محبۃ لہ، یہ اس کی محبت ہے. ثم ایثارک لہ، پھر تمہارا اس کو ترجیح دینا. یعنی پھر کیا ہوتی ہے محبت؟ کہ انسان اس چیز کو کیا کرتا ہے؟ ترجیح دیتا ہے، پریفر کرتا ہے. علی نفسک و مالک، اپنے آپ پر بھی اور اپنے مال پر بھی. جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس چیز کو انسان اپنے نفس اور مال پر ترجیح دیتا ہے. یعنی اس کے لیے اپنی جان اور مال لگانا پھر مشکل نہیں رہتا. اسی لیے صحابہ کرام کو آپ دیکھیے کہ اللہ کی راہ میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ. یہ محبت ہی کی وجہ سے تھا کہ بڑی چیز کی خاطر انہوں نے اپنی جان اور مال تک کو بھی بیچ ڈالا. ثم موافقتک لہ سرا و جہرا، پھر تمہارا اس سے موافقت کرنا چھپ کر بھی اور جہری طور پر بھی. کیا مانے؟ یعنی آپ کہیں بھی ہو، لوگوں کے بیچ میں ہو یا چھپ کر بیٹھے ہو، آپ کا دل اور رجحان کدھر ہوگا؟ اللہ ہی کی طرف ہوگا، اسی چیز کی طرف ہوگا جس سے آپ محبت کرتے ہوں گے. ثم علمک بتقصیرک فی حبہ، اور یہ بڑا ہی انہوں نے نازک ایک معیار دیا ہے کہ تمہیں پھر اس کے بارے میں اپنی کوتاہی کا بھی بہت جلد پتہ چل جاتا ہے. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا تھا نا کہ وہ کسی سے دھوکہ نہیں کھاتے تھے حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی. یعنی الٹیمیٹلی انسان اپنی کوتاہیاں اور اپنی کمیاں اور اپنی غلطیاں وہ بھی دیکھنے لگتا ہے.
کہاں غلطی کی میں نے. یعنی اس قدر باشعور بنا دیتی ہے انسان کو یہ محبت کہ وہ باریک چیزیں نظر آنے لگتی ہیں کہ جو عام طور پہ نظر نہیں آتی. ثم علمک بتقصیرک، تقصیر ہوتا ہے نا کمی کوتاہی کرنا، فی حبہ، کیونکہ جب آپ اپنی کسی محبوب چیز میں کوئی کمی کر دیتے ہیں نا تو فوراً آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے غلط کیا، غلطیاں پتہ چلنے لگتی ہیں. یعنی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو صرف یہ نہیں بتاتی کہ کیا کرو، وہ آپ کو یہ بھی بتاتی کہ آپ کیا نہیں کر رہے، کہاں کمی کر دیا آپ نے. حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا، پھر انسان کبھی بھی مطمئن ہو کے نہیں بیٹھتا کہ میں نے بہت کچھ کر لیا. اس کو چین ہی نہیں آتا، کہتا ابھی کچھ کیا ہی نہیں، ابھی تو اور کرنا چاہیے تھا. یعنی اس کا دل بھرتا ہی نہیں نیکی اور خیر اور بھلائی کے کاموں سے، حریص ہو جاتا ہے پھر اس پر. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کے روٹ کو آپ دیکھیے، اس کے حروف کو آپ دیکھیے. ہا با با. ہا جو ہے حلق ہے، مخرج اس کا ہا، اور با شفویہ نہائیہ، یعنی منہ سے نکلنے والا آخری مخرج ہے. میم اور با میں بھی فرق ہے نا. تو محبت جو ہے اس میں ایکسٹریمز بھی ہوتی ہیں، یعنی ابتدا اور انتہا دونوں ہے اس میں. یعنی ایک طرف ابتدا ہے اور دوسری طرف انتہا ہے. عربی زبان جو ہے اس کے اندر اتنی ڈیپتھ ہے کہ میں جب صبح ڈکشنری کھولی اور پھر اس سے آگے اور پھر مادے کے حروف کے جو مخارج تھے اس پر، تو حیرت ہوتی ہے کہ واقعی الہامی زبان ہے. اللہ نے اس کو ایسے ہی منتخب نہیں کیا اپنی کتاب کے لیے. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ امام ابن تیمیہ کی وہ بات دوبارہ دہرائیں کہ اصل کل فعل وحرکت فی العالم، اصل کل فعل وحرکت فی العالم، ہر کام اور حرکت کی بنیاد محبت. کسی سے کوئی کام کرانا ہے، اسے اس چیز کی محبت ڈال دو، اور جب ایک دفعہ محبت دل میں آ گئی تو پھر آپ کا کام ختم، پھر وہ اپنا راستہ خود تلاش کر لے گا. اور اگر وہ نہیں آئی نا، وہ جھوٹی ہے، تو آپ کسی کے سر پہ کھڑے ہو کر آپ اس سے کچھ نہیں کرا سکتے. انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. ہمارے بچے کیوں نہیں اٹھ جاتے ایک ہی دفعہ کہنے سے نماز کے لیے، بلکہ کہے بغیر کیوں نہیں اٹھتے؟ کیونکہ ابھی وہ محبت نہیں آئی نا، اللہ کی وہ محبت اس کا مزہ نہیں چکھا کہ جو جگا دے. کیوں کچھ لوگوں کو تہجد بالکل بھاری نہیں لگتے، شوق سے اٹھ جاتے. کیا چیز اٹھاتی ہے بغیر الارم کے؟ محبت اٹھاتی ہے نا. بچوں کو جن چیزوں کا شوق ہوتا ہے آپ دیکھیں اس کے لیے کیسے راستے بناتے ہیں. جو گیمز ان کو اچھی لگتی ہیں، جو کھانے کی چیزیں اچھی لگتی ہیں، جو بھی ان کی پسند کی چیز ہے، کیا آپ کو کہنے کی، یاد دلانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ اٹھ کے کر لو؟ نہیں، خود ہی کرتے ہیں. تو اصل کل فعل وحرکہ، ہر موٹیویشن یہیں سے آتی. تو اللہ کی عبادت کا جو فریضہ ہم پر ڈالا گیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو یہ بھاری کام ہے، بھاری فریضہ ہے. جب تک اللہ کی محبت نہیں آتی یہ فریضہ ادا نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمارا اپنے خالق سے ایک تعلق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی پرپز آف لائف جو ہے، وہ فلفل کیا ہی نہیں جا سکتا جب تک اللہ سے محبت نہ ہو. تو محبت کے درجے بھی ہیں اور قسمیں بھی ہیں. جو درجے ہیں محبت کے، ان میں سب سے پہلا درجہ اللہ کی محبت کا ہے اصل میں، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، اور اگر نہیں تو اسے اچیو کرنا چاہیے. سورۃ البقرہ 165 میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اللہ کی محبت ہر محبت پر غالب ہونی چاہیے، حاوی ہونی چاہیے. یہی ایمان کی نشانی ہے. اللہ کی محبت دوسری محبتوں کی نفی نہیں کرتی، یا ان کو ختم نہیں کر دیتی، یا کنڈیم نہیں کرتی،
اگر وہ حدود کے اندر ہے. بات ترجیح کی ہے، اشد حبن کی ہے. تو اشد جو ہے سپرلیٹو ڈگری، یعنی وہ محبت سب سے ٹاپ پر ہوگی اور باقی اس کے نیچے ہوں گی. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ آپ کو اگر اپنی ازواج سے محبت ہے، آپ گھر پر ہیں، لیکن جو ہی اذان ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز چھوڑ کے اجنبی ہو کے آپ نماز کے لیے چل پڑتے ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اپنی ازواج سے محبت نہ کرنا یا آپ اپنی اولاد سے محبت نہ کرنا. اصل چیز کیا ہے؟ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. تو سب سے بڑھ کر اللہ کی ذات، اس کے بعد نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد جہاد فی سبیلی، اس کے راستے میں جہاد، اس کے راستے پہ چلنے کی ایفرٹ. اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں، والدین آتے ہیں، اولاد آتی ہے، ازواج آتے ہیں. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. ان سب چیزوں کی محبت یہ اللہ نے دلوں میں ڈالی، اس کو نکالنے کے لیے نہیں کہا جا رہا. یہ محبتیں خوبصورت ہیں. ضرورت کس چیز کی ہے؟ کہ جب اللہ اور رسول کی محبت کی بات ہو تو یہ پیچھے چلی جائیں. اب چوائس کی بات ہے، ترجیح کی بات ہے، پرائرٹائز کرنے کی بات ہے. اور اگر یہی آپ کا امتحان ہے، اگر کسی اور کی محبت اس کی محبت پہ غالب آ جاتی ہے، فتربصوا، پھر دیکھو ذرا ہوتا ہے کیا. حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر اللہ بھی اپنا فیصلہ لائے گا. تو اللہ، رسول، جہاد، اور پھر اس کے بعد جو زین للناس میں تفصیل آتی ہے ان چیزوں کی محبت. اگر کسی کے دل میں مال کی محبت ہی نہ ہو تو اس کو صدقہ خیرات کا لطف ہی کہاں سے آئے؟ کیونکہ ایک محبت کو دوسری کے لیے قربان کرنا ہے نا. بنی اسرائیل کے لیے آزمائش کیا ہوئی تھی؟ بچڑا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. نافرمانیاں انسان کو اور چیزوں کی محبت میں شدید کر دیتی ہیں جو الٹیمیٹلی اللہ کی محبت سے دور لے جاتی ہیں. پھر یہ دنیا کی جو چیزوں سے محبت ہے، یہ دراصل ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے. کس بات کا؟ کہ ہم ان کو ترجیح دیتے ہیں یا اس کے مقابلے میں کسی اور کو نمبر 1 پہ رکھتے ہیں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. کس کے لیے تنفقوا؟ اللہ کے لیے. کس کو؟ مما تحبون، محبتوں کی قربانی. اور پھر وہ حدیث میں بھی آتا ہے، حضرت انس سے روایت ہے صحیح بخاری کی، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. 3 باتیں جس میں ہوگی اس نے ایمان کی حلاوت پالی، ایمان کا مزہ چکھ لی، ایمان کی مٹھاس پالی، ٹیسٹ آ گیا اس کو ایمان لانے کا، لطف آ گیا. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول باقی ہر چیز سے، ان 2 کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور یہ کہ انسان کسی انسان سے محبت نہ کرے مگر اللہ ہی کے لیے. اب یہ نہیں کہا کہ کسی انسان سے محبت نہ کرو، انسانوں کی محبت چھوڑ دو، یا انسانوں کی محبت نہیں ہونی چاہیے. ہونی چاہیے، لیکن کس کے لیے ہونی چاہیے؟ وہ اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے. اور تیسری چیز ان یکرہ، کہ انسان ناپسند کرے کفر کی طرف لوٹنے کو، جیسے اس بات کو ناپسند کرے کہ اس کے لیے آگ دہکائی جائے اور اس میں اس کو ڈالا جائے. ایسا ایمان سے کفر کی طرف جانا اس کے لیے تکلیف دہ ہو جائے. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں، جانتے ہیں سفیان ابن عیینہ کو؟ کون ہے؟ نام سنا؟
محدث ہیں بہت مشہور، امام فی الحدیث ہیں. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں واللہ لا تبلغوا ذروة هذا الامر حتى لا يكون شيء احب الیکم من اللہ. کہتے ہیں اللہ کی قسم تم اس کام کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی دین کے ہائیسٹ لیول پہ نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ نہ ہو کوئی بھی چیز تم کو محبوب اللہ سے، یعنی کوئی چیز تم کو اللہ سے بڑھ کے پیاری نہ ہو، کوئی بھی چیز، کوئی دوسری چیز اللہ سے بڑھ کر عزیز نہ ہو. یعنی ہم ہر دوسری چیز کو اللہ کی خاطر قربان کر سکیں، چھوڑ سکیں. پھر وہ اللہ کی محبت کا راز بتاتے ہیں. کیا بتایا ہوگا؟ کہتے ہیں وَمَنْ أَحَبَّ الْقُرْآنَ فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. جس نے قرآن سے محبت کی اس نے دراصل اللہ عز و جل سے محبت کی. یہ نشانی ہے، کیونکہ جس سے انسان محبت کرتا ہے سب سے پہلے اس کو یاد کرتا ہے، اور اللہ کی یاد کا بہترین طریقہ اس کا کلام ہے، کیونکہ اس سے بات کرنا چاہتا ہے نا. تو اللہ کا کلام کیا ہے؟ قرآن. کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں اس زمین پہ قرآن جیسی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، باقی سب چیز اللہ کی مخلوق ہے. تو ترتیب کیا ہے محبتوں میں، یا درجے کیا ہیں؟ اوپر سے شروع کرتے ہیں. سب سے اوپر اللہ کی محبت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل، پھر باقی مخلوق جو بھی چیزیں ہیں. یعنی اس میں پھر وہ آیت زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ. انسان کو اپنے گارڈن سے بھی پیار ہوتا ہے، انسان کو پالے ہوئے جانور سے بھی پیار ہوتا ہے. انسان ہے نا، پیٹ سے محبت جو ہے وہ کو منع نہیں ہے، پرندوں سے، جانوروں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے محبت کرتے تو وہ چیزیں آپ سے محبت کرتی. انشاءاللہ میں اس چیپٹر کے آخر میں کچھ مثالیں لاؤں گی کہ کس طرح مختلف جانور آپ سے پیار کرتے تھے. وہ مسجد نبوی کا کھجور کا تنا جس پر آپ خطبہ دیتے تھے، جب آپ اس سے الگ ہوئے تو وہ رونے لگ گیا ہچکیاں لے کر. تو بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ پھر بندے سے محبت کرتا ہے. یحبہم و یحبونہ، یحبہم و یحبونہ. اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ کی محبت جو ہے یہ فرض ہے، لازم ہے. اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں مددگار ہوتی ہیں اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے، وہ اللہ کے کلام کو پڑھنا، یعنی قرآن، یہ مددگار ہے. قرآن کی ہے باقی چیزوں کی معرفت کے لیے. اس کے بعد کائنات میں غور و فکر، یعنی اس کی کریشن میں غور و فکر. اب دیکھیے آپ کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، وہ الٹی سیدھی لکیریں لگا کے بھی کوئی چیز بنا دینا تو آپ اس کو اٹھا کے دیوار پہ لگا دیتے ہیں. کیوں؟ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ سب نے ایسا کیا ہوگا، میں نے بھی ایسا کیا. اپنے بچوں کی شروع کی جو لکھی ہوئی چیزیں اور فضول قسم کے بیکار سے کاغذ وہ بھی لگا لگا کے چیزوں میں رکھے کہ یہ پہلی دفعہ لکھا تھا اور یہ پہلی دفعہ چپکایا تھا. اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ وہ آرٹ نہیں، کچھ نہیں. کیوں سنبھال کے رکھتے؟ محبت کرواتے کہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے محبت ہوتی ہے. تو اللہ کی محبت پھر ہمیں توجہ دلاتی ہے اس کی کریشن کی طرف اور کائنات میں غور و فکر سکھاتی ہے، اور پھر وہ غور و فکر ہمیں مزید اللہ کی محبت کی طرف لے جاتا ہے. تو وہ ایک پھر سائیکل ہو جاتا ہے. تو قرآن سے محبت، قرآن میں غور و فکر، کائنات میں غور و فکر، اور اس چیز میں غور و فکر کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہر چیز کو پلان کیا ہے، کس طرح ہر چیز کی ایک تقدیر مقرر کی، کس طرح اس کو ڈیزائن کیا، کیسے اس کو پیدا کیا. اس چیز میں غور و فکر اللہ کی محبت دلاتا ہے. اور یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی. اگر آپ چھوٹی سی بھی کوئی چیز کھا رہے ہیں نا، اب کھاتے ہوئے وقت کتنا لگ جاتا ہے نا. مثلاً کھانے کی چیزوں میں، فروٹس میں سے مثلاً کیلا جو ہے وہ ایک آسان ترین چیز ہے کھانے میں، یہ نہیں، پھر بھی ٹائم لگتا ہے نا اس کو منہ میں ڈالیں پھر چبائیں، پھر وہ اتنی دیر میں کیا کرے انسان. تو وہ پھر یہ وقت کس کام کے لیے؟ غور و فکر کے لیے. اور اس دیر میں بیٹھے بیٹھے آپ کو
اللہ سے شدید محبت کا احساس ہو سکتا ہے اگر آپ واقعی اس کو کھانے میں غور و فکر کر رہے ہیں. صرف آپ اس کو دیکھیں، اس کا رنگ دیکھیں، اس کی خوشبو، اس کا مزہ، اس کا سائز، اس کی پیکنگ، ایک ایک چیز. صرف اتنی دیر ہی غور و فکر کر لیں جتنی دیر میں ایک کیلا کھا رہے ہیں. تو یہ غور و فکر آپ کے دل میں شکر بھی پیدا کرے گا اور اس کے ساتھ اس کی محبت بھی لائے گا. اور ایک ہے جانوروں کی طرح کھانا، دیکھ رہے ہیں ٹی وی اور کھا رہے ہیں، ہوش ہی نہیں کسی چیز کا. تو کوئی بھی وقت، یعنی جب دل میں محبت ہوتی ہے تو کوئی بھی وقت انسان پھر اللہ سے غافل نہیں ہوتا، اور ہر چیز میں اس کو تلاش کر لیتا ہے، ہر چیز میں اس کو ڈھونڈ لیتا ہے. چلتے پھرتے بیٹھتے غور کرتے، ہر طرف تو اللہ کی کریشن ہے، ہر طرف تو اس کی بنائی ہوئی چیزیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی آپ غور کرنا شروع کریں تو یہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی آپ کو اس کی طرف لے جاتی. تو یہ ذریعہ بنتا ہے، اسباب بنتے اللہ کی محبت کے. اچھا، پھر اسی طرح یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نام ہیں، اسماء اور صفات ہیں، ان میں غور و فکر اس کی محبت کا ذریعہ بنتا ہے. اور جب انسان کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے تو پھر اس کی کچھ نشانیاں نظر آتی ہیں. اور بعض نے تو یہ کہا ہے کہ محبت کی کوئی ڈیفینیشن نہیں، محبت بس خود اپنا وجود منوا لیتی ہے، وہ جب ہوتی ہے تو خود ہی نظر آ جاتی. یعنی وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ ڈیفائن کریں تو پتہ چلے گی. اس کا وجود یا اس کا موجود ہونا ہی اس کی تعریف ہے اور اس کی ڈیفینیشن. اب اگر اللہ کی محبت ہے دل میں تو انسان کی کچھ ایسی خاص نشانیاں ہوں گی، کچھ ایسی چیزیں ہوں گی کہ جس سے آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ واقعی آپ کے اندر محبت ہے یا نہیں. چلیے کسی بھی چیز کی محبت سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ جب کسی چیز سے محبت ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ یاد. اس کی یاد. آپ کہیں بھی ہو وہ چیز آپ کو یاد آتی رہتی. مثلا ماں کہیں بھی ہو، سو رہی جاگ رہی، بچے کا خیال اس کو بھولتا نہیں، وہ لوگوں میں بیٹھی ہوئی کچھ کر رہی. تو جس سے اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ کی یاد اس کے دل سے محو ہوتی نہیں. کہیں بھی ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، کبھی تو وہ یعنی ڈومیننٹ ہوتی ہے اور کبھی کسی اور چیز کی مشغولیت میں ذرا پیچھے چلی جاتی ہے مگر غائب نہیں ہوتی. یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ دل اللہ کے یاد سے غافل نہیں ہوتا. پھر جب دل میں یاد ہوتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کلام میں خود ہی آ جاتی، باتوں میں. تو ذکر صرف قلبی نہیں ہوتا بلکہ لسانی بھی. جو ہی فرصت ملی زبان خالی نہیں رہ سکتی. اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر، کچھ نہ کچھ منہ پہ آتا ہے. پھر اس کی کتاب سے محبت ہوتی، اس کے کلام سے محبت ہوتی، پھر اس کے رسول سے محبت ہونے لگتی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو وہ انسان خود رستہ پہ ڈھونڈتا ہے نا، اچھا پھر کدھر جاؤں، کس رستے پہ چلوں کہ اللہ تک پہنچوں؟ تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں میرے رسول کے رستے پہ آ جاؤ چل کے، یہ ہے راستہ. پھر عبادت کا شوق لگ جاتا ہے، اچھے کاموں کا شوق لگ جاتا ہے، دل شکر سے معمور رہتا ہے. یعنی ہر وقت انسان کے دل کے اندر شکر ہی شکر کے جذبات ابلتے رہتے ہیں، وہ حباب اٹھتے رہتے ہیں، وہ بلبلے اٹھتے رہتے ہیں شکر کے. انسان کو نیک لوگوں سے محبت ہو جاتی، یعنی اللہ کے پیاروں سے محبت ہو جاتی. پھر اللہ کی ملاقات کا شوق لگ جاتا ہے، دنیا سے زیادہ آخرت کی یاد آنے لگتی. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار. وہ حدیث بھی یاد ہے نا کہ جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا اللہ بھی اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا. یعنی دنیا سے بے رغبتی ہونے لگتی، دل نہیں لگتا، بس دل اٹھ جاتا ہے. بس ٹھیک ہے انسان کر رہا ہے جو کام کر رہا ہے، بس ٹھیک ہے مسافر ہیں، چند دن کی بات ہے، لیکن اصل گھر تو وہاں ہے نا. کیفیت اندر کی بدل جاتی، پرائرٹیز بدل جاتی، تنہائی سے محبت ہونے لگتی. یہ ایک خاص علامت ہے. کیوں تنہائی سے کیوں محبت ہونے لگتی؟ کہ انسان کہتا ہے ذرا میں لوگوں سے ہٹوں، ذرا کوئی نفل پڑھوں، کوئی قرآن پڑھوں، کوئی ذکر کروں، کوئی اچھا کام کروں، اللہ کو یاد کر کے رو اکیلے بیٹھ کے. یعنی خود بخود انسان پھر اسے دنیا کی محفلیں بہت خوش نہیں کرتی، وہ اس طرح انجوائے نہیں کرتا کہ گپ شپ اور لوگوں سے باتوں میں اور ہلے گلے میں. پھر انسان باوقار ہوتا ہے، غور و فکر کرتا ہے
ایک خاص قسم کی سنجیدگی آتی ہے، یعنی اس کی جو دلچسپی کے معیار ہوتے ہیں وہ فرق ہو جاتے ہیں، چوائس بدل جاتی ہے، اس کے ایکشنز بدل جاتے ہیں، حال حلیہ بدل جاتا ہے، پوری زندگی تبدیل ہو جاتی، پورا پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے، ترجیحات بدل جاتی ہیں. اور جب اللہ سے محبت ہوتی ہے نا تو اللہ کی خاطر ذلیل ہونے میں بھی کوئی غم دکھ نہیں ہوتا. اور آپ دیکھیے کہ جیسے حضرت عمر کا پڑھتے ہیں نا کہ جب ایمان لائے تو انہوں نے کہا کہ میں اب بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ میں مسلمان ہو گیا. باقی لوگ تو چھپائے ہوئے تھے ایمان. حضرت عمر جو تھے ریسلر تھے، جب مارتے تھے تو خوب زور سے مارتے تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے، جسمانی طاقت بھی تھی اور قوت بھی، کال کی قوت بھی، اور ویسے بھی بولڈ تھے اور زبردست خوبیوں کے مالک تھے. اب انہوں نے سوچا کہ میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیسے کروں. تو مکہ میں ایک شخص تھا جس کا نام جمیل تھا. وہ شخص جو تھا وہ یوں سمجھے کہ ریڈیو اسٹیشن، تو گئے اور اس کو بتایا، اور وہ اٹھا اور فوراً دوڑ پڑا اور جا کے قریش کے مجمع میں جا کے کہا عمر مسلمان ہو گیا. عمر پہنچ گئے، سب نے عمر کو جپٹا مارا اور مارنا شروع کیا. حضرت عمر نے کیا کیا، ان کے سردار عتبہ کو پکڑا اور نیچے گرایا اور اس پہ چڑھ کے بیٹھ گئے اور اس کی ہاتھ کو اس کی آنکھوں میں دے مارا اور کہا اب بتاؤ. جب دیکھا کہ لیڈر کا یہ حال ہو سب بھاگ گئے، اور جب کبھی ان کے اوپر کوئی حملہ آور ہونے لگتا وہ یہی طریقہ اختیار کرتے، ان میں سے جو سب سے بڑا ہوتا اس کو گراتے اور اس کے شامت دیکھ کے سب بھاگ جاتے، تو کوئی پھر ان کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا. اب یہ کیا چیز تھی نا کہ جس نے عمر کے اندر یہ ایک شدت کی خواہش پیدا کر دی کہ میں جاؤں، میں اعلان کروں کہ میں مسلمان ہوں. اور پتا تھا کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے، کہ مار پڑے گی. تو اس کا بھی چونکہ حل تھا ان کے پاس، جسمانی طور پہ بہت مضبوط تھے. اور جب حضرت عمر آ رہے تھے اسلام لانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سب چھپ گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اور صرف حضرت حمزہ تھے جو سامنے تھے، کیونکہ وہ بھی ریسلر تھے، وہ بھی برابر کے تھے. تو ان کا کہ اچھا آنے دو، نبٹ لیں گے. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ تھے صرف. تو بات یہ ہے کہ انسان کے اندر محبت ایسی کرج لاتی، تو انسان چین سے نہیں بیٹھ سکتا. وہ کہتا ہے میں اٹھوں اور جا کے بتاؤں دنیا کو کہ میں مسلمان ہوں، وانا من المسلمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں گرنا کیسے پسند کر لیا؟ یہ محبت ہی تھی نا. کہا تھا نا انی لا احب الآفلین، میں غروب ہونے والے سے محبت نہیں کرتا. ان کے نزدیک ایمان کیا تھا؟ محبت ہی تو تھی. تو انسان کی جو صلاحیتیں اور قوتیں اور طاقتیں ہوتی ہیں وہ ایک دم کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہیں. کانفیڈنس آ جاتا ہے اس کو، اور ڈر ڈر کے پھر دین پر عمل نہیں کرتا. اور جس درجے کی محبت اسی درجے کا ایمان، اور جس درجے کا ایمان اس درجے کا عمل. یعنی کہ آپ کی محبت کا لیول ڈٹرمن کرتا ہے ایمان کے لیول کو، اور ایمان کا لیول ڈٹرمن کرتا ہے آپ کے عمل کے لیول کو. تو محبت انسان کے اندر کریج پیدا کرتی. یعنی جتنی بھی اچھی اچھی خوبیاں ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ اسی جذبے سے ہی آتی ہیں، اس کے بغیر نہیں آتی. خواب صبر لے لیں، خواہ توکل لے لیں، تواضع لے لیں، آخرت کی یاد لے لیں، شکر لے لیں، ذکر لے لیں، نماز لے لیں، روزہ، کچھ بھی، سب چیزیں یہیں سے اٹھیں گی، یہیں سے شروع ہوں گی. یہی دراصل موٹیویشن فراہم کرتی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.